نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ البقرہ کی ترکیب نحوی اور صرفی جاری ہے، اور آج جس آیہ مبارکہ کا انتخاب ہم نے تسلسل کے ساتھ کیا ہے وہ ہے آیت نمبر 109 109۔ تو آئیے ہم اس کی ترکیب نحوی اور صرفی کریں، پھر اس کے مشکل الفاظ اور ترجمہ کریں گے، اور پھر اس کی روشنی میں اس کا مفہوم بیان کیا جائے گا۔ تو پہلے ہم اس آیہ مبارکہ کو پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ود کثیر من اہل الكتاب لو يردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدیر۔ اس کی ابتدا ہوئی ہے ودا سے، ودا یودو، ودا فعل ماضی ہے، یودو اس کا فعل مضارع ہے۔ تو ودا کا مطلب ہے چاہنا، اس نے چاہا، تو ہم کہیں گے کہ فعل ماض مبنی علی الفتح، کثیر فاعل مرفوع بالضمہ الظاہرہ، من حرف جر، اہل الکتاب، اہل مجرور بالکسرہ الظاہرہ اور مضاف بھی ہے، الکتابی مضاف الیہ مجرور بالکسرہ الظاہرہ۔ اور یہ جو جملہ ہے ودا اپنے فاعل اور فعل کے ساتھ، اس کو ہم کہیں گے جملہ ابتدائیہ ہے، لا محل لہا من الاعراب۔ اور یہ جو حروف جر اور جار اور مجرور ہے من اہل الکتاب، تو یہ متعلق ہیں کثیر کے ساتھ۔ اس میں جو لو ہے یہ حرف شرط یہاں پہ نہیں ہے، بلکہ یہ اس کو ہم کہیں گے حرف مصدری۔ تو یاد رکھیں کہ یہ جو قرآن مجید میں فعل استعمال ہوا ہے ودا، یا اس کا جو فعل مضارع ہے یودو، اس کے ساتھ جو لو آتا ہے وہ حرف مصدری ہے۔ اس کے علاوہ قرآن میں کسی جگہ پہ بھی لو بطور حرف مصدری کے نہیں آیا۔ تو لو ہے حرف مصدری مبنی علی السکون، لا محل له من الاعراب۔ یردونکم، اچھا اس میں یہ بات بتاتا چلوں کہ کچھ نحویوں نے کہا کہ یہ لو جو ہے یہ مصدری نہیں بلکہ حرف شرط ہے، تو پھر اس کے لیے ان کو بہت ساری چیزیں محذوف کرنی پڑی، کہ اس کا جو جواب ہے وہ بھی محذوف ہے، اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ ودا کا جو اپنا مفعول بہ ہے وہ بھی محذوف ہے، جس کی تقدیر کچھ اس طرح سے ہے کہ ودا کثیر من اہل الکتاب رد ایمانکم۔ اور پھر اگر اس کو انہوں نے شرط کہا تو پھر یہ بھی کہا کہ اس کا جواب جو ہے وہ محذوف ہے، یعنی لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا لسروا بذلک۔ تو اس طرح کی کچھ چیزیں محذوف کی ہیں، لیکن اس بات پر جمہور کا یہ اتفاق ہے کہ یہ لو جو ہے یہ حرف مصدری ہے۔ حرف مصدری کا مطلب ہے کہ اس کے اندر مصدر معول ہے۔ معنی کیا ہے کہ ودا کثیر من اہل الکتاب رد ایمانکم، تو یردونکم، تو یردون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون ہے کیونکہ یہ افعال خمسہ میں سے ہے، اور اس کے اندر واو ضمیر متصل ہے مبنی علی السکون ہے، محلا مرفوع ہے فاعل، اور کم ضمیر متصل ہے مبنی ہے محلا منصوب ہے کیونکہ مفعول بھی ہے۔ اور اس کو الگ الگ کریں گے تو آپ کہیں گے کاف دراصل ضمیر متصل ہے، اور میم جو ہے یہ جمع کے لیے۔
اور جو مصدر معول ہے لو یردونکم یعنی رد ایمانکم، یہ محلاً منصوب ہے مفعول بہ، جو فعل ودہ ہے اس کا یہ مفعول بہ ہے۔ من حرف جر ہے، مبنی علی السکون ہے، لا محل لہ من الاعراب ہے، بعد اس میں مجرور بالکسرہ ظاہرہ ہے من کی وجہ سے، اور اس کی جو جر کی علامت ہے وہ کسرہ ظاہرہ ہے دال کے نیچے، اور یہ جو جار اور مجرور ہیں یہ متعلق ہیں یردونکم کے ساتھ۔ اس میں بعد جو ہے مضاف بھی ہے، ایمانکم ایمان یہاں پہ مضاف الیہ مجرور ہے بالکسرہ ظاہرہ اور مضاف بھی ہے، اور کم ضمیر متصل ہے مبنی محلاً مجرور ہے مضاف الیہ۔ کفارن، کفارن مفعول بہ ثانی ہے، منصوب ہے، اور اس کے نصب کی علامت الفتحۃ الظاہرہ ہے۔ حسدن مفعول لاجلہ ہے، اور اس کا دوسرا نام جو ہے وہ مفعول لہ ہے، منصوب ہے بالفتحہ الظاہرہ۔ من حرف جر ہے، مبنی ہے سکون کے اوپر، لا محل لہ من الاعراب، عند اس میں مجرور ہے من کی وجہ سے، اور اس کے جر کی علامت کسرہ ظاہرہ ہے دال کے نیچے، اور جار اور مجرور جو ہیں یہ متعلق ہیں حسد کے۔ اور اندہ جو ہے مضاف بھی ہے، انفسہم انفس نفس کی جمع ہے، اور یہ مضاف الیہ ہے مجرور بالکسرہ ظاہرہ، اور یہ مضاف بھی ہے، اور ہم جو ہے یہ ضمیر متصل ہے مبنی ہے محلاً مجرور ہے مضاف الیہ۔ پھر اس کے بعد ہے من بعد ما تبین، اس میں بھی جو من ہے یہ حرف جر ہے، بعد اس میں مجرور بالکسرہ ظاہرہ ہے، اور یہ جو من بعد ہے یہ جار مجرور کس سے متعلق ہے؟ یہ ودہ جو فعل تھا اس سے متعلق ہے۔ ما اس کو ہم کہیں گے حرف مصدری مبنی علی السکون لا محل لہ من الاعراب، اور تبین یہ فعل ماد مبنی علی الفتح، یہ باب التفاعل میں سے، اصل میں جو اس کا جو ثلاثی مجرد ہے وہ ہے بانا یبون، تو پھر باب تفاعل میں یہ بنے گا تبین یتبین، واضح ہونا، اور یہ جو ما اور تبین دونوں فعل ہیں تو یہ مصدر معول بن کر محلاً مجرور ہیں، چونکہ یہ مضاف الیہ بن رہے ہیں، اس کے پیچھے جو مضاف تھا وہ بعدہ تھا، تقدیر کیا ہوگی؟ بعد تبین الحق لہم، لہم جو ہے یہ لام حرف جر ہے، اور ہا ہم کے اندر اگر اس کو الگ الگ کریں تو ہا ضمیر متصل ہے مبنی علی الضم میں محلاً مجرور ہے کیونکہ پیچھے لام آیا ہے، اور میم جو ہے یہ علامت جمع الذکور ہے۔ الحق یہ فاعل مرفوع ہے، تبین کا فاعل ہے، وعلامت رفعہ الضمۃ الظاہرہ، حق قاف کے اوپر پیش ہے نا، یہ اس کے مرفوع ہونے کی علامت ہے۔ فاعفو، اس میں دیکھیں فا جو ہے یہ حرف عطف مبنی ہے فتح پہ، اور عفا یعفو، تعفو سے اعفو یعفو، یہ فعل امر ہے مبنی علی حذف النون ہے، کیونکہ اس کا جو مضارع ہے وہ افعال خمسہ میں سے، جملہ جو ہے یعفو یہ جواب شرط مقدر ہے لا محل لہا من الاعراب، اس کی ایک شرط تھی جو مقدر ہے، یہ اس کا جواب ہے۔ وصفہ اس میں جو واو ہے یہ بھی حرف عطف ہے مبنی ہے فتح کے اوپر لا محل لہ من الاعراب، اور اسفہ صفح یصفہ، اور اسفہ فعل امر ہے مبنی ہے علی حذف النون، کہ آخر میں نون جو ہے وہ حذف ہے کیونکہ اس کا مضارع بھی افعال خمسہ میں سے ہے۔ وصفہ الواو حرف عطف ہے مبنی علی الفتح، اور اسفہ فعل امر مبنی علی حذف النون ہے کیونکہ اس کا جو مضارع ہے افعال خمسہ میں سے ہے، اور واو ضمیر متصل ہے مبنی علی السکون محلاً مرفوع فاعل ہے، اس کے اندر جو الف ہے الف الفارقہ ہے، اور یہ جو جملہ ہے اسفہ یہ معطوف ہے کس پہ؟ اعفو کے اوپر، حتی اس کو کہیں گے حرف غایہ و جر مبنی علی السکون لا محل لہ من الاعراب۔ یأتیہ یہ فعل مضارع منصوب کس سے ہے؟ اس میں دو اقوال ہیں، کچھ ناوی کہتے ہیں کہ حتی بذات خود فعل مضارع کو نصب دیتا ہے اگرچہ حرف جر ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ اس کے اندر جو ہے اس کے بعد ان چھپا ہوتا ہے، تو یہ ان کی وجہ سے فعل مضارع کے اوپر
نصب آتا ہے، تو وہ کہیں گے کہ یہ فعل مضارع منصوب بے ان مدمرہ وجوباً بعد حتی کے بعد ان مدمرہ وجوباً ماننا ضروری ہے۔ وعلامت نصبه الفتحة الظاہرہ علی الیا، اللہ لفظ الجلالہ فاعل مرفوع بالضمہ ظاہرہ، اور جو مصدر معول ہے ان سے جو محذوفہ ہے مدمرہ ہے، اور اس کے بعد یعنی ان سے جو مصدر معول بنتا ہے وما بعدہ، یہ معلن مجرور ہیں حرف جر حتیٰ کی وجہ سے، اور جار اور مجرور یہ متعلق ہیں اس فہو سے، بے امر ہی با حرف جر ہے، امر اس میں مجرور بالکسرہ دائرہ ہے اور مضاف بھی ہے، اور ہو ضمیر متصل ہے مبنی ہے محلن مجرور ہے مضاف الیہ، اور یہ جو جار اور مجرور ہیں یہ یأتی جو فعل ہے اس سے متعلق ہے۔ ان حرف توکید ہے، اس کو کہتے ہیں حرف توکید و نصب مشبہ بالفعل، یہ مبنی ہے فتح کے اوپر اور لا محل لہ من الاعراب، اللہ لفظ الجلالہ منصوب بالفتح ظاہرہ چونکہ یہ اسم انا ہے، الا حرف جر ہے، کل اسم مجرور ہے الا کی وجہ سے بالکسرہ دائرہ اور مضاف بھی ہے، شیء مضاف الیہ مجرور بالکسرہ دائرہ، اور جار اور مجرور جو ہیں یہ متعلق ہے قدیر سے، اور قدیر یہ خبر ہے انا کی مرفوع بالضمہ ظاہرہ، اور یہ جو جملہ ہے انا اور اس کے اسم کے ساتھ اور اس کی خبر کے ساتھ اس کو ہم کہیں گے کہ جملہ استئنافیہ ہے لا محل لها من الاعراب، تو یہ اس کے اعراب تھے۔ اس کے دیکھیں مشکل الفاظ، ودہ کا مطلب ہے اس نے چاہا، یودو وہ چاہتا ہے، کثیر من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے بہت سے لوگ، یہاں پہ لو کا مطلب آپ یہ کر سکتے ہیں اگر اس کو حرف مصدری مانتے ہیں نا، جو کہ جمہور ناویوں کا قول ہے، تو اس کا مطلب آپ کاش کے کر سکتے ہیں، یردونکم وہ واپس پلٹا دیں، کم تمہیں، من بعد ایمانکم تمہارے ایمان کے بعد، کفارن کافر، یعنی وہ تمہیں تمہارے ایمان لانے کے بعد ان کی خواہش ہے کاش کہ وہ تمہیں دوبارہ کافر بنا دیں، حسدن حسد کی وجہ سے، من عند انفسہم جو ان کے پاس ہے ان کے دلوں میں ہے، تبینہ ظاہر ہو گیا، لہم ان کے لیے، الحق سچائی ان کے لیے واضح ہو گئی، فعفو انہیں معاف کر دو، وصفہ ان سے درگزر کرو، حتیٰ یہاں تک کہ یاتی اللہ بامرہ اللہ اپنا حکم لے آئے، ان اللہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ اس کے مشکل الفاظ ہو گئے، اب ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ ودّ کثیر من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے بہت سے لوگوں نے چاہا، لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا کہ کاش کہ وہ تم سب کو تمہارے ایمان لانے کے بعد دوبارہ کافر بنا دیتے، حسدا من عند انفسہم باوجہ اس حسد کے جو ان کے دلوں میں تھا، من بعد ما تبین لہم الحق اور بعد اس کے کہ ان کے لیے حق واضح ہو گیا، فعفو انہیں معاف کرو، بس انہیں معاف کرو، وصفہو اور ان سے درگزر کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے کر آئے، ان اللہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ غور کیجئے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ جو آیہ مبارکہ ہے 109 نمبر سورہ البقرہ کی، اس میں ایک بہت ہی گہری تنبیہ ہے جو ہمیں نہ صرف تاریخ کا سبق دیتی ہے بلکہ آج بھی ہمارے ایمان کی حفاظت کے لیے ایک بصیرت عطا کرتی ہے۔ قرآن کا پیغام صرف الفاظ نہیں، یہ روشنی ہے، بصیرت ہے اور ہمارے ایمان کا محافظ ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک نہایت اہم حقیقت سے خبردار فرمایا، اور وہ ہے دشمن کی اصل نیت۔ یہ جو دشمن ہے اس کی سائیکی کیا ہوتی ہے؟ اہل کتاب خصوصاً یہود کی وہ سرگرمیاں جنہیں بظاہر علمی گفتگو، دینی مشورہ یا خیر خواہی کا رنگ دیا جاتا ہے، حقیقت میں وہ سب کچھ ایک خطرناک مقصد کے تحت ہو رہا تھا، تاکہ وہ تمہیں ایمان سے ہٹا کر دوبارہ کفر کی طرف لے جائیں۔ کیا یہ کوئی فکری غلطی تھی؟ کیا وہ اسلام کو صحیح سے سمجھے نہیں تھے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔
اللہ فرماتا ہے یہ سب کچھ صرف اور صرف حسد کی آگ ہے جو ان کے دلوں میں بھڑک رہی ہے، حالانکہ حق ان پر پوری طرح واضح ہو چکا ہے۔ آج بھی ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہر مسکراہٹ خیر خواہی نہیں ہوتی، ہر دلیل راہ ہدایت کی طرف نہیں لے جاتی، اور ہر علمی گفتگو خالص نیت سے نہیں کی جاتی۔ بعض اوقات وہ صرف اور صرف ہمارے ایمان کو متزلزل کرنے کی سازش ہوتی ہے، اور اس کا اصل محرک کیا ہوتا ہے؟ حسد۔ تو یہاں پر ایمان والوں کو اللہ نے کیا سکھایا کہ بھئی وقتی طور پر آپ صبر کرو، تم انہیں معاف کرو، درگزر کرو، اور پھر اللہ کے امر کا انتظار کرو۔ یعنی ابھی وقت ہے ضبط کا، صبر کا، بصیرت کا، ان کی شرارتوں کو وقتی طور پر نظر انداز کرنے کا، مگر حقیقت کو کبھی فراموش نہ کرو۔ اللہ کا فیصلہ قریب ہے، اور جب وہ آئے گا تو حق و باطل میں فرق پوری دنیا دیکھے گی۔ یہ آیت ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم اپنے دلوں کو ایمان کی روشنی سے مضبوط رکھیں، دشمن کی چالوں سے ہوشیار رہیں، اور اللہ کے فیصلے کا انتظار صبر و استقامت کے ساتھ کریں، کیونکہ یہی روشنی، یہی بصیرت، یہی استقامت ایک دن پوری دنیا کے سامنے حق کا بول بالا کرے گی۔ کبھی آپ نے سوچا کہ کچھ لوگ آپ کو اچھا سمجھ کر آپ کی باتوں میں دلچسپی کیوں لیتے ہیں؟ ہر وقت بحث، سوالات، اعتراضات، کیا یہ سب کچھ خیر خواہی ہوتی ہے؟ نہیں، قرآن کہتا ہے یہ صرف حسد ہوتا ہے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ کبھی جو آپ کا دشمن ہے، دینی دشمن، وہ آپ کو اچھا سمجھ کر آپ کی باتوں میں دلچسپی کیوں لیتا ہے؟ ہر وقت بحث، سوالات، اعتراضات، یہ سب خیر خواہی ہوتی ہے؟ نہیں، قرآن کہتا ہے یہ صرف حسد ہوتا ہے۔ وہ نہیں چاہتے کہ مسلمان ایمان پر قائم رہیں، وہ انہیں واپس اسی اندھیرے میں لے جانا چاہتے ہیں جہاں وہ پہلے تھے۔ اللہ نے صاف کہا یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ ان کے دلوں میں حسد ہے، حالانکہ حق ان پر واضح ہو چکا ہے۔ تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کہتا ہے وقتی طور پر درگزر کرو، نظر انداز کرو، اور میرے حکم کا انتظار کرو۔ یہ صبر کا وقت ہے، ہوشیاری کا وقت ہے، ایمان پر جمے رہنے کا وقت ہے، اور یاد رکھیں کہ آخر میں جیت ہمیشہ حق کی ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ غور کیجئے تو پتہ چلتا ہے کہ ایک نہایت ہی بصیرت افروز نقطہ بیان کیا گیا ہے کہ اہل کتاب کی وہ تمام کوششیں جو وہ مسلمانوں کے ایمان کے خلاف کرتے ہیں، در حقیقت کسی دینی فہم، علمی اصلاح یا خیر خواہی پر مبنی نہیں، بلکہ ان کا اصل سبب حسدا من عند انفسہم ہے۔ یہ حسد کا لاوا ہے جو ان کے دلوں میں ایمان والوں کے خلاف بھڑک رہا ہے، حالانکہ اسلام کا حق ہونا ان پر پوری طرح واضح ہو چکا ہے۔ قرآن اس فتنے کی شناخت کروا رہا ہے تاکہ مسلمان کسی ظاہری نرمی یا علمی لبادے سے دھوکہ نہ کھا جائیں۔ پھر فرمایا فاعفوا واصفحوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ یہ آیت ہمیں دشمن کی سازش کو سمجھنے، اپنے ایمان پہ ڈٹے رہنے، اور صبر و حکمت کے ساتھ اللہ کے فیصلے کا انتظار کرنے کا سبق دیتی ہے۔ اب اس سینیریو سے ہٹ کر آج کل کا جو سینیریو ہے اس کے اوپر جب اس آیہ مبارکہ کو رکھا جائے تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ لوگ آپ کو راہ حق سے ہٹانا چاہتے ہیں، اور ان کی باتوں میں منطق بھی نظر آتی ہے، الفاظ میں مٹھاس بھی ہوتی ہے، لیکن نیت صرف حسد کی ہوتی ہے۔ قرآن کہتا ہے یہ سب کچھ حسد کی وجہ سے ہے، حالانکہ ان پر حق واضح ہو چکا ہے۔ تو پھر کیا کیا جائے؟ اللہ کہتا ہے درگزر کرو، نظر انداز کرو، انتظار کرو میرے حکم کا۔ تو پتہ یہ چلا کہ کبھی کبھار خاموشی سب سے بڑی مزاحمت ہوتی ہے، اور صبر سب سے بڑی فتح۔ تو یہ آیہ مبارکہ ایک ایسی باطنی بیماری کی بات کر رہی ہے جو دلوں کو تاریکی سے بھر دیتی ہے، جو حق کو ماننے کے باوجود اس کا انکار کرواتی ہے، اور وہ ہے حسد۔ حسدا من انفسہم من بعد ما تبین لهم الحق۔ پتہ ہوتا ہے کہ حقیقت کیا ہے، حق کیا ہے، سیدھا رستہ کیا ہے، یعنی وہ لوگ حق کو پہچاننے کے بعد بھی صرف اور صرف دل کے اندر اٹھنے والی حسد کی آگ کے سبب ایمان والوں کے خلاف سازشیں کرتے ہیں۔ اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو پتہ چلے گا
کہ یہود کے دلوں میں یہی آگ سلگ رہی تھی، اسلام کی روشنی، مسلمانوں کا ایمان اور رب کی نعمتیں، سب کچھ ان کے دلوں کو جلاتا تھا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ مسلمان ہدایت پر جمے رہیں، ان کی ساری تدبیریں، تمام چالاکیاں اسی ایک ناپاک جذبے سے بھری ہوئی تھی کہ مسلمانوں کو ایمان سے ہٹا کر دوبارہ کفر کی تاریکی میں دھکیل دیا جائے۔ اور یاد رکھیں یہ صرف تاریخ نہیں، یہ آج بھی ہو رہا ہے۔ آج بھی وہی ذہن، وہی سازشیں، وہی حسد کا زہر ہمارے ایمان کو نشانہ بناتا ہے۔ لیکن قرآن ہمیں صرف دشمن کو پہچاننے کا حکم نہیں دیتا، بلکہ ہمیں اپنا رد عمل بھی سکھاتا ہے۔ اے مسلمانوں، تم ان کے پست جذبات کے مقابلے میں اعلیٰ ظرفی دکھاؤ۔ حسد کا جواب حسد سے نہیں، بدلے کا جواب بدلے سے نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ تمہارا رب دیکھ رہا ہے اور وہ اپنے حکم کے ساتھ آئے گا، اس کا فیصلہ حق پر ہوگا اور ہمیشہ کے لیے ہوگا۔ تو اس آیت مبارکہ کا مفہوم جو ہے بڑا گہرا ہے۔ آپ جو اس کے اوپر غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہاں پہ بین السطور اللہ تعالیٰ کا کیا پیغام ہے۔ تو ہمیں کیا عہد کرنا ہے کہ ہمیں اپنے دل کو حسد کی بیماری سے پاک رکھنا ہے۔ ہمیں اپنے اخلاق کو اس قرآنی معیار پر لے کے جانا ہے کہ جہاں ہم دشمن کو اس کی پستی کا جواب اپنے کردار سے بھی، اپنے گفتار سے بھی اور اپنی طاقت اور قوت سے دے سکیں، اور ہم اس قابل ہو جائیں کہ ہماری وابستگی قرآن مجید کے ساتھ اتنی پختہ ہو جائے کہ ہم اس کی بصیرت کو حاصل کر سکیں۔ تو دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس راہ پہ ڈالے کہ جس پر چل کر ہم قرآن کے ساتھ اپنی وابستگی کو مزید پختہ کریں، اس کو صحیح معنوں میں سمجھیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک سنتوں اور آپ کے اخلاق عالیہ سے ہم اپنے آپ کو مضبوط کریں۔ اور قرآن نے تو یہ کہہ دیا ہے کہ جب تک مسلمان اپنے ایمان پر قائم ہے اور قرآن سے وابستہ ہے اور اپنے قائد سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے اور آپ کی سیرت سے وہ سبق لیتا ہے اور اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اسوہ حسنہ بنائے ہوئے ہے، تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کو شکست نہیں دے سکتی۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ کل انشاءاللہ اگلی آیت مبارکہ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔